العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت. ایک صلوات پڑھ دیں. صلوات اور پڑھ دیں. حضرات گرامی، ایصال ثواب کی مجلس کے عنوانات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جس مشہور و معروف آیہ کریمہ کو تلاوت کیا گیا، اس میں اعلان ہو رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ اور موت کا مزہ چکھنا ہے. دیکھیے، اکثر و بیشتر دینی معاملات میں گفتگو ہوتی ہے، اور جب آپ مذہب کے معاملات میں، دین کے معاملات میں گفتگو کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر آپ کو ایسے افراد سے بھی سابقہ پڑتا ہے کہ جو انکار مذہب کرتے ہیں، جو انکار دین کرتے ہیں. ایسے لوگ آپ کو ملے ہوں گے جو اکثر و بیشتر مذہبی گفتگو کے دوران یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم توحید کو نہیں مانتے، ہم نبوت کو نہیں مانتے، ہم امامت کو نہیں مانتے، ہم مرنے کے بعد سوال و جواب کو نہیں مانتے، ہم محشر کے حساب و کتاب کو نہیں مانتے، ہم برزخ کو نہیں مانتے، ہم شفاعت کو نہیں مانتے، ہم قیامت کو نہیں مانتے. ایسے لوگ آپ کی زندگی سے گزرے ہوں گے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، نبی کا انکار کرتے ہیں، اماموں کا انکار کرتے ہیں، حیات بعد از ممات کا انکار کرتے ہیں، برزخ و شفاعت کا انکار کرتے ہیں، عدالت و قیامت کا انکار کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے اذہان پر زور ڈالیں تو آپ کو ایسے لوگ تو ملیں گے جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کو نہیں مانتے، اور نبی کو نہیں مانتے، اور ولی کو نہیں مانتے، اور قیامت کو نہیں مانتے، اور شفاعت کو نہیں مانتے. آج تک کوئی ایسے صاحب نہ ملے ہوں گے جو یہ کہیں کہ ہم موت کو نہیں مانتے. یہ ایک ایسا عنوان اور ایسا موضوع اور ایک ایسی حقیقت ہے کہ کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، نبی کو مانے یا نہ مانے، امام کو مانے یا نہ مانے، قیامت کو مانے یا نہ مانے، شفاعت کو مانے یا نہ مانے، موت کو سب مانتے ہیں. اور ایسے بھی کوئی صاحب ہمیں نہ ملے جو یہ کہیں کہ صاحب ہم تو قائل موت ہی نہ تھے، ہم تو موت کو مانتے ہی نہ تھے. جب سے فلاں مولانا صاحب کی تقریر سنی اور انہوں نے کیا کیا دلیلیں دے دیں اور کیا کیا ثبوت دے دیے اور کیا کیا آیتیں سنا دیں، جب سے ہم نے فلاں کی تقریر سنی ہے تب سے ہم کو یقین موت آیا ہے، یا جب سے ہم نے فلاں کتاب پڑھی ہے تب سے ہمیں یقین موت آیا ہے. دیکھیے، موت ایک ایسا عنوان ہے کہ نہ اس کے لیے تقریر کی ضرورت ہے، نہ تحریر کی ضرورت ہے، نہ آیت کی ضرورت ہے، نہ روایت کی ضرورت ہے، نہ دلیل کی ضرورت ہے، نہ ثبوت کی ضرورت ہے. یقین موت کے لیے ایک میت کافی ہوتی ہے، یقین موت کے لیے ایک جنازہ کافی ہوتا ہے کہ ایک جسم ہے، آنکھیں ہیں مگر بصارت نہیں، کان ہیں مگر سماعت نہیں، زبان ہے مگر گویائی نہیں، دماغ ہے مگر فکر نہیں، دل ہے مگر دھڑکن نہیں، لہو ہے مگر روانی نہیں، ہاتھ ہیں مگر قوت نہیں، پیر ہیں مگر طاقت نہیں، بال و ناخون ہیں مگر قوت نمو نہیں، ہے اور نہیں، یہی موت ہے.
सलावात भेजे मोहम्मद वाले। ये कोई है जो हमारे सामने कफन का लिबास पहने लेटा है, ये है मगर नहीं है, इसी का नाम मौत है। सलावात भेजे मोहम्मद वाले। जो फरमाए अजीज़ों, मौत एक ऐसा उन्वान, एक ऐसी हकीकत है कि जिससे कहीं कोई इनकार मिलता ही नहीं। तो सवाल यह है कि जब दुनिया में कोई मुनकरे मौत नहीं, किसी को इनकार मौत नहीं, तो फिर आयात कुरानी के ज़रिए मौत की तरफ इतना मुतवज्जे क्यों किया गया? अहादीस मासूमीन के ज़रिए मौत की जानिब इतना मुतवज्जे क्यों किया गया? ये क्यों बार बार मौत को याद दिलाया जा रहा है? कभी आयात के ज़रिए, कभी अहादीस के ज़रिए, कभी हिकायात के ज़रिए, कभी रवायात के ज़रिए। ये मौत का इतना ज़िक्र ही क्यों हो रहा है कि पूछने वाला जनाब अमीरुल मोमिनीन गालिब कुल्ल गालिब हज़रत मौलाना अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से पूछने आया है कि अल्लाह की रज़्ज़ाक़ियत का कमाल क्या है और अल्लाह कैसे रिज़्क़ पहुँचाता है। पूछने वाले का मौजू है अल्लाह की रज़्ज़ाक़ियत। आने वाला कह रहा है या अली अल्लाह राज़िक़ है। फरमाया वो वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन है, सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। कहा या अली ये फरमाएं कि एक शख्स को एक हुजरे में बंद कर दिया जाए, एक कमरे में बंद कर दिया जाए, दरवाजे को मुकफ़्फ़ल कर दिया जाए, न अंदर वाला हुजरे से बाहर आ पाए, न कोई बाहर वाला हुजरे के अंदर जा पाए। ये बताइए अल्लाह राज़िक़ है तो एक शख्स जो मुक़य्यद है कि ना वो अंदर से बाहर आएगा, ना कोई बाहर से अंदर जाएगा, तो एक शख्स जो हुजरे के अंदर है उसका रिज़्क़ उसे कहाँ से मिलेगा? देखिए मौजूए गुफ्तगू है रज़्ज़ाक़ियत। यहाँ मौत का कोई तस्करा नहीं था, यहाँ मैयत की कोई बातें नहीं थी। पूछने वाला पूछ रहा है या अली अल्लाह राज़िक़ है तो एक शख्स हुजरे में बंद कर दिया जाए, कमरे में बंद कर दिया जाए, ताला लगा दिया जाए, दरवाजे बंद कर दिए जाएं, रोशनदान बंद कर दिए जाएं, दरवाज़ा मुकफ़्फ़ल कर दिया जाए, तो अल्लाह राज़िक़ है तो एक शख्स जो हुजरे में बंद है उसका रिज़्क़ किधर से आएगा? मुस्कुराए फरमाया जिधर से उसकी मौत आएगी उधर ही से उसका रिज़्क़ आएगा। सलावात भेजे मोहम्मद वाले। फरमाया जिधर से उसका रिज़्क़ आएगा, जिधर से उसकी मौत आएगी उधर ही से उसका रिज़्क़ आएगा। भाई मौजू है गुफ्तगू है रज़्ज़ाक़ियत, मगर घुमा फिरा के मौत की मंजिल पर पहुंचाया गया। तो अजीज़ों ये बार बार ज़िक्र मौत, ये बार बार मौत को याद दिलाना, ये बार बार मौत पर जोर देना, तो ये क्यों इतना ज़िक्र मौत है? देखिए ऑक्सीजन हयात इंसानी के लिए ज़रूरी है, इसका कोई मुनकिर नहीं, तो इस पर बहस नहीं होती। पानी हयात इंसानी के लिए लाजिम है, पानी का कोई इनकार नहीं करता, तो कभी इस मौजू पर बहस नहीं होती। ऑक्सीजन का कोई मुनकिर नहीं, तो कभी इस पे बहस नहीं होती। तो जिसका इनकार नहीं होता उसका ज़्यादा जिक्र नहीं होता। तो जब मौत का कोई मुनकिर ही नहीं तो ये इतना ज़िक्र मौत क्यों है? तो अजीज़ों ये ज़िक्र मौत मौत से डराने के लिए नहीं है, सोए हुए जहनों को जगाने के लिए है कि मौत ज़िंदगी के ख़त्म होने का नाम नहीं है, मौत तो असल ज़िंदगी के शुरू होने का नाम है। मौत खात्मा हयात का नाम नहीं है, मौत आगाज़ हयात का नाम है। हम जिंदगी के सहरा में चले और चलते चलते एक मंजिल मिली जिसे मौत कहा गया, हम समझे कि वो जिंदगी की सरहद की दीवार है। भाई मौत हयात इंसानी की दीवार का नाम नहीं है, एक और दरवाजे का नाम है। क्या बोला? मौत दो जिंदगियों के बीच के दरवाजे का नाम है। मौत एक दरवाजा है जो दो जिंदगियों के बीच में हायल है। एक मौत से इधर की जिंदगी है, एक मौत के उधर की जिंदगी है। ये जिंदगी इसलिए दी गई कि इस जिंदगी में तय करें कि उस जिंदगी में कहां जाना है। फलावाद भेजे हम अज़ीज़ाने गिरामी, मौत फना का नाम नहीं है, फना और है मौत और है। मौत फना का नाम नहीं है, मौत दो जिंदगियों के बीच के दरवाजे का नाम है। एक हयात क़ब्ल ममात है, एक हयात बाज़त ममात है। ये हयात जो हमें मौत से पहले मिली, ये हयात इसलिए मिली कि हमें यहाँ तय करना है
کہ ہمیں کون سی زندگی چاہیے، اس لیے کہ موت کے بعد دو زندگیاں ہیں، ایک جنت کی زندگی، ایک جہنم کی زندگی۔ کچھ لوگ جنت کی زندگی گزاریں گے مرنے کے بعد، کچھ جہنم میں زندگی گزاریں گے۔ اب ہمیں یہاں طے کرنا ہے کہ کون سی زندگی چاہیے۔ بھائی موت سے پہلے جو زندگی ملی اور موت کے بعد جو زندگی ملنا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس زندگی میں اتار و چڑھاؤ ہے۔ یہ زندگی جو موت سے پہلے ملی اس میں کبھی ہمیں اداسی ملی، کبھی ہمیں خوشی ملی، کبھی ہمیں غم ملا، کبھی ہمیں مسرت ملی، کبھی عروج ملا، کبھی زوال ملا، کبھی نشیب ہے، کبھی فراغ ہے، کبھی آنکھیں آنسوؤں کا دریا ہو گئیں، کبھی ہونٹ قہقہوں کا آئینہ ہو گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ جو زندگی موت سے پہلے کی زندگی ملی اس میں کبھی ہم ہنسے تو کبھی روئے، کبھی مصیبت تو کبھی مسرت، کبھی عروج تو کبھی زوال، کبھی نشیب تو کبھی فراز۔ لیکن موت کے بعد جو زندگیاں ہیں اس میں کبھی کبھی کا سیکشن نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ وہاں جو ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ اگر جنت کی زندگی ملی تو مسرت ہمیشہ کے لیے، اگر جہنم کی زندگی ملی تو مصیبت ہمیشہ کے لیے۔ حلاوت بھیجے محمد عزیزو، یہ اس زندگی میں ہمیں طے کرنا ہے کہاں جانا ہے، ہمیں جنت جانا ہے کہ جہنم۔ حالانکہ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ جہنم جائے۔ اب ذرا سا آپ کے ذہن کو متوجہ کرنا چاہوں گا، اللہ نہیں چاہتا کہ اس کی کوئی مخلوق جہنم جائے، اسی لیے اللہ نے جنت بنائی، جہنم اللہ نے نہیں بنایا۔ بھئی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے، آپ کہیں گے صاحب یہ خلاف قرآن ہے، یہ خلاف حدیث ہے۔ خالق جنت بھی اللہ، خالق جہنم بھی اللہ، جنت بھی اللہ نے بنائی، جہنم بھی اللہ نے بنایا۔ مگر میں ممبر سے عزا خانے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے جنت بنائی ہے، جہنم نہیں بنایا۔ کہا صاحب ثبوت، تو میں آپ کو ثبوت نہیں دوں گا، حدیث قدسی کے طور پر دلیل دوں گا کہ حدیث قدسی ہے کہ اے علی اگر ساری دنیا آپ کی ولایت پر جمع ہو جاتی لما خلقت النار تو میں جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ بھئی حدیث قدسی ہے کہ اگر ساری دنیا ولایت علی پر جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو نہ بناتا۔ تو اللہ نے جہنم بنایا نہیں ہے، دشمنان علی نے بنوایا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ لما خلقت النار تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ اس کا مطلب جہنم سزا ہے عداوت علی کی، تو جب جہنم سزا ہے عداوت علی کی تو جنت جزا ہے محبت علی۔ حلاوت بھیجے محمد والا۔ گرامی ہمیں اس زندگی میں طے کرنا ہے کہ ہمیں کون سی زندگی چاہیے۔ ہمیں جنت کی زندگی چاہیے کہ جہنم؟ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی جہنم جائے، اسی لیے جنت کے تعارف زیادہ کرائے۔ جنت کے جوانوں کا سردار کون ہے؟ جنت کے کپڑے کہاں آتے ہیں؟ جنت کے خادم کہاں آتے ہیں؟ صلوات بھیجے محمد والا۔ گرامی اللہ چاہتا ہے سب کے سب جنت جائیں، اس لیے اس نے جنت جانے کے راستے ہزاروں پہ ہم پہنچائے۔ اب دیکھیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دولت دی، ہم نے شکر ادا کیا۔ اللہ نے صحت دی، ہم نے شکر ادا کیا۔ اللہ نے عزت دی، ہم نے شکر ادا کیا۔ اللہ نے منصب دیا، ہم نے شکر ادا کیا۔ اللہ نے اولاد دی، ہم نے شکر ادا کیا۔ اللہ نے ایمان کی دولت دی، ہم نے شکر ادا کیا۔ سب سے زیادہ ہم کو آپ کو اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ گھر بیٹھے مولا علی کی محبت عطا فرمائی۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ سب سے زیادہ اس بات کا شکر ادا ہونا چاہیے کہ ایسی ماں عطا کی جو ماں نہیں ہے، محبت علی کا مدرسہ ہے۔ ایسا باپ عطا کیا جو باپ نہیں ہے، ولایت علی کا مربی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والا۔
یہ محبت عطا کی کہ موت کوئی آسان منزل نہیں ہے. پوچھنے والے نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام کہ حضرت جب روح نکلتی ہے تو انسان کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تو فرمایا ایک مہین سا کپڑا ایک خاردار شجر پر ڈالو، اور جب وہ کپڑا اچھی طرح سے اس خاردار کانٹے دار پیڑ میں الجھ جائے تو اسے کھینچو اور دیکھو جو کیفیت تار تار کپڑے کی ہوتی ہے وہی کیفیت روح انسانی کی ہوتی ہے. سننے والے کہ جبین پر عرق آیا، چہرے پر وحشت آئی، آنکھوں میں دہشت آئی، امام کے لبوں پر تبسم آیا. کہ کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ کہ یہ سوچ کے پریشان ہو رہا ہوں کہ جب روح نکلے گی تو یہ کیفیت ہوگی. حضرت نے فرمایا ہماری محبت تیرے دل کے آنگن میں ہے کہ نہیں؟ کہ محبت تو ہے، کہ وہاں قانون اور ہے. چاہنے والے کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے. صلوات بھیجے محمد دیکھیے ہزار شکر کے سجدے ادا کریں تو کم ہے کہ یہ مولا علی کی محبت ملی جو مرتے وقت بھی کام آتی ہے، زندگی میں بھی کام آتی ہے، وقت موت بھی کام آتی ہے کہ آواز آتی ہے گھبرانا نہیں. اگر پہلو میں ملک الموت آئے گا تو سرہانے ہم آئیں گے. اللہ اکبر. مولا علی کا وعدہ ہے کہ ہم آئیں گے. حدیث موجود ہے، یہ کوئی خطابت نہیں ہے، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ کوئی قیاس نہیں ہے، یہ حدیث ہے کہ ہم سرہانے آئیں گے. ہم اب جب سرہانے جناب امیر آ جائیں، مولا غدیر آ جائیں، کل ایمان آ جائے، مرد میدان آ جائے، وسیع رسول آ جائے، شوہر بطول آ جائے، ساقی کوثر آ جائے، فاتح خیبر آ جائے، حبیب الاحباب آ جائے، قطب الاقطاب آ جائے، تو یہاں کون گھبرائے گا کہ موت نہ آئے؟ یہاں تو چاہیں گے بار بار آئے تاکہ زیارت جناب امیر المومنین ہو جائے. صلوات بھیجے محمد فرمایا ہم آئیں گے. ہم آئیں گے. مولا علی کی حدیث ہے ہم آئیں گے. فرمایا جب تک ہم اجازت نہ دے دیں ملک الموت روح قبض نہیں کر سکتا. اب جب علی آ جائیں تو اذیت ہونے کو ہو احساس اذیت نہ ہوگا، درد ہونے کو ہو احساس درد نہ ہوگا، تکلیف ہونے کو ہو احساس تکلیف نہ ہوگی. اس لیے کہ جب علی آ جائیں تو احساس درد نہ ہوگا، احساس تکلیف نہ ہوگا، احساس اذیت نہ ہوگا. کہ صاحب مولا علی کے آنے سے روح نکلے اور اذیت نہ ہو، روح نکلے اور درد نہ ہو، روح نکلے اور تکلیف نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ہم سے نہ پوچھئے، جا کے مصر کی عورتوں سے پوچھ آئیے کہ جب انگلیاں کٹ رہی تھی تو درد کیوں نہ ہوا، تکلیف کیوں نہ ہوئی، اذیت کیوں نہ ہوئی؟ کہ صاحب وہ یوسف کا جمال سامنے تھا. تو یوسف کا جمال ہے کہ انگلیاں کٹنے میں اذیت نہیں ہوتی. یہ آمد علی کا کمال ہے کہ روح نکلنے میں اذیت. صلوات بھیجے محمد اللہ. یہ تو عقیدت کی باتیں ہیں، یہ تو محبت کی باتیں ہیں، یہ تو انس و عشق کی باتیں ہیں، یہ تو ولا و جنون کی باتیں ہیں. ذرا حقیقت کی بات کیجئے. مولا علی آ جائیں تو اذیت کیوں نہ ہوگی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ روح نکلے اور مولا علی کے آنے کی وجہ سے اذیت نہ ہو؟ تو اذیت تب ہوگی جب ملک الموت اذیت دے گا. جناب امیر آئیں تو ملک الموت اذیت دے ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ ہم نے جو مولا علی کو سمجھا، بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، تو ہم نے مولا علی کو اپنی عقل کے مطابق سمجھا. کسی نے علی کو علی کے مطابق نہیں سمجھا. صلوات بھیجے محمد والے. بھائی جس نے بھی مولا علی کو سمجھا اپنے علم کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق، کسی نے مولا علی کو شان علی کے مطابق سمجھا ہی نہیں. ہم یہ سمجھے کہ مرد میدان علی،
کل ایمان علی، فاتح خیبر علی، ساقی کوثر علی، جناب امیر علی، مولائے غدیر علی، جو آدم کو توبہ سکھائے وہ علی، جو نوح کا سفینہ چٹکی سے پکڑ کے کنارے لگائے وہ علی، جو ابراہیم کو آگ سے بچائے وہ علی، جو موسیٰ کا بازو پکڑ کے دریا پار کرائے وہ علی، جو یونس کو بطن ماہی سے بچائے وہ علی، جو عیسیٰ کو مردے زندہ کرنے کا ہنر سکھائے وہ علی۔ ہم کہتے کہتے رکے کہ نبی کی آواز آئی کہ علی کی مثال کعبے کی جیسی ہے۔ اے علی، آپ کی مثال کعبے کی جیسی ہے۔ یہ حدیث پیغمبر ہے جو شیعہ اور غیر شیعہ سارے علماء نے لکھا ہے کہ مولا علی مثال کعبہ ہیں، مولا علی مثال کعبہ ہیں۔ کاش دنیا یہیں پر سمجھ لیتی کہ کعبہ ہونا اور ہے، صحابہ ہونا اور ہے۔ صلوات بھیجے محمد محمد۔ فرمائے علی آپ کی مثال کعبے کی جیسی ہے۔ بھائی حج کا زمانہ گزرا ہے، شان کعبہ کیا ہے، قانون کعبہ کیا ہے، احترام کعبہ کیا ہے؟ کہا صاحب کعبے کا قانون یہ ہے کہ اگر چینٹی بھی آئے تو کچلنا نہیں، کعبے کے پاس پرندہ بھی آئے تو گرانا نہیں، حیوان بھی جائے تو ستانا نہیں۔ بھئی قانون کعبہ، احترام کعبہ، تعظیم کعبہ یہ ہے کہ کعبے کے پاس چیٹی بھی آئے تو کچلنا نہیں، حیوان آئے ستانا نہیں، پرندہ آئے گرانا نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ کعبے کے پاس آ گیا، یہ کعبے کے پاس آ گیا، یہ کعبے کے پاس آ گیا۔ اللہ اکبر۔ بھائی فیصلہ کیجو جو کعبے کے پاس جائے، جب اسے اذیت نہیں ہوتی تو جس کے سرحانے کعبہ آ جائے۔ صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں میں نے عرض کیا تھا نا جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ہمیں بیٹھے بٹھائے جناب امیر کی محبت مل گئی، ہمیں ماں کی شکل میں مدرسہ ولایت علی مل گیا، باپ کی شکل میں مربی ولایت علی مل گیا۔ خدا قسم مولا علی کی محبت مرتے وقت ایسے کام آتی ہے کہ اب آپ کو ایک حدیث پیغمبر سناتا ہوں۔ اور ہمارے علماء تو ہمارے علماء، ایک غیر شیعہ عالم علامہ انعام محمد صاحب نے ایک بڑی ضخیم کتاب لکھی ہے ہدی للعالمین کلکتے میں، وہ اس میں یہ حدیث تحریر فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ملک الموت روح نکالتے وقت، ملک الموت روح نکالتے وقت محب علی کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرتے ہیں جیسے نبیوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ صلوات بھیجے تو میں عرض کروں آپ خدمت۔ خدا قسم جتنا شکر ادا کیا جائے اللہ کا وہ کم ہے۔ فرمایا ملک الموت جس آسانی سے نبیوں کی روح قبض کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں اسی آسانی سے ملک الموت مولا علی کے چاہنے والوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی ہونا اور ہے، محب علی ہونا اور ہے۔ یہ جملہ آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھیں گے؟ نبی ہونا اور ہے، محب علی ہونا اور ہے۔ دیکھیں یہ تو طے ہے کہ ہر نبی محب علی ہوتا ہے، یہ تو طے ہے کہ ہر نبی محب علی ہوتا ہے، لیکن ہر محب علی نبی تھوڑی ہوتا ہے، ورنہ اتنے علیہ السلام اور بیٹھے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھے محمد والا۔ ہر نبی محب علی ہوتا ہے، لیکن ہر محب علی کو نبی تھوڑی بنایا جاتا ہے۔ وہ نبی، یہ محب علی، وہ معصوم، یہ غیر معصوم، وہ شریعت لانے والا، یہ شریعت پہ چلنے والا، وہ احکام پہنچانے والا، یہ احکام پہ عمل کرنے والا۔ مگر محبت جناب امیر کا ایک انعام یہ ہے کہ ملک الموت جو سلوک نبیوں کے ساتھ کرتے ہیں، حدیث نبی ہے، وہی سلوک مولا علی کے چاہنے والوں کے ساتھ۔ حالانکہ نبی اور محب علی اور، لیکن مرتے وقت ملک الموت کا سلوک دونوں کے ساتھ ایک۔ یہ کیسے؟ یہ ایسے کہ میں ایک ادنا سا امام حسین کے عزاداروں کا خادم ہوں، میں امام حسین علیہ السلام کا ذاکر ہوں۔ آپ نے جب دیکھا مجھے ممبر پر مجلس پڑھتے دیکھا، آپ نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہوگا، نماز پڑھاتے نہیں دیکھا ہوگا، شادیوں میں شرکت کرتے دیکھا ہوگا،
نکاح پڑھاتے نہیں دیکھا ہوگا. تو ایک منزل میری ہے کہ میں مولا حسین علیہ السلام کا ذاکر ہوں، اور ایک صاحبان علم بیٹھے ہوئے علماء کرام کا مرتبہ ہوتا ہے کہ وہ صاحبان علم ہیں. تو ظاہر سی بات ہے عالم میں اور ذاکر میں فرق ہوتا ہے. عالم کا رتبہ اور ہے اور ذاکر کا رتبہ سماج میں اور ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب عالم اور ذاکر میں فرق ہے تو فرق ہوتا ہے، فرق کیا جاتا ہے. مگر یہ کہاں کیا جاتا ہے؟ یہ فرق ملے گا آپ کو مسجد میں، وہ محراب میں ملیں گے، میں ان کے پیچھے صفِ جماعت میں ملوں گا. یہ آگے چلیں گے، میں ان کے پیچھے چلوں گا. ان سے پہلے مصافیہ ہوگا، مجھ سے بعد میں مصافیہ ہوگا. ان کی زیادہ تعظیم ہوگی، میری کم تعظیم ہوگی. تو ایک عالم و ذاکر میں فرق ہے. مگر کہاں فرق ہے؟ محراب میں، جماعت میں، احترام میں، تعظیم میں، تکریم میں، سلام میں، کلام میں. مگر ایک منزل ایسی بھی آتی ہے جہاں عالم و ذاکر کا فرق مٹ جاتا ہے، اور وہ ہے مجلس حسین کی منزل. وہ ہے منبر رسول کی منزل. اگر ایک عالم آگے فضائل پڑھیں تب بھی آپ خوش ہوں گے، ایک ذاکر فضائل سنائے تب بھی آپ خوش ہوں گے. ایک عالم مصائب پڑھے تب بھی آپ روئیں گے، ایک ذاکر مصائب پڑھے تب بھی آپ روئیں گے. تو فرق رہا مگر احترام میں، کلام میں، سلام میں، تعریف میں، توسیم میں، تکریم میں، تعظیم میں. مگر یہاں پر فرق مٹ کیوں گیا؟ کہ بھئی جب تک صفتیں الگ تھیں، کیا سنائے آپ، فرق ہوتا رہا. جب صفت ایک ہو گئی تو فرق مٹ گیا. یہی مسئلہ ہے نبی میں اور محب علی میں فرق ہے. کردار میں، عصمت میں، عظمت میں، بلندی میں، منصب میں، مرتبے میں. مگر ایک منزل ایسی آتی ہے جہاں نبی اور محب علی کا فرق مٹ جاتا ہے، اور وہ ہے موت کی منزل. مرتے وقت وہ بھی علی کو بلاتا ہے، ہم بھی علی کو بلاتے ہیں. صلوات بھیجے ہم بسوال. مرتے وقت ان کی بھی خواہش کہ علی آ جائیں. بھئی بڑے جید علماء، غیر شیعہ علماء تک نے لکھا کہ نبی کا وقت آخر تھا، فرمایا کہ میرے حبیب کو بلاؤ. اور کسی نے کسی کو بھیجا، پھر نبی نے چہرہ گھمایا، کہا میرے حبیب کو بلاؤ. پھر کسی نے کسی اور کو بھیجا. یہ کسی تھی ہی اس لیے کہ راہ علی کی دیوار بنی رہیں، مگر جمل میں گر کے رہی. صلوات بھیجے ہم کہ علی نہ آنے پائیں. اتنے میں جناب امیر کے پیروں کی آہٹ محسوس کی، اور نبی نے فرمایا میرے محبوب کو بلاؤ. نبی کے گھر کے دروازے پر شہر علم کا دروازہ کھلا، اور سینے سے لگایا، فرمایا یہ ہے میرا محبوب فی دنیا والآخرہ. یہ آخری وقت کا جملہ ہے. فرمایا یہ ہے میرا محبوب فی دنیا والآخرہ. کہ صاحب بخار بہت تیز تھا، حالت بہت خستہ تھی، نبی بہت کمزور تھے. یہ بیماری کی بات ہے، وہ بے ہوشی کے عالم میں تھے. اسے فضیلت نہ سمجھیے، بے ہوشی کی بات کو فضیلت نہ سمجھیے. ہم نے کہا فضیلت نہیں سمجھتے، سبب حیرت سمجھتے ہیں. ارے وہ بے ہوش ہو کے علی کو نہ بھولے، آپ ہوش میں رہ کے علی کو. صلوات بھیجے کہ وہ بے ہوش ہو کے نہ بھولے. آپ ہوش میں رہ کے بھول جاتے ہیں جناب امیر کو کہ معاذ اللہ بے ہوش تھے اور انہیں خبر نہ تھی. ارے علی سے بے خبر کون ہوگا؟ تو عزیزان گرامی، جتنا شکر ادا کریں کم ہے. بالی پر فرمایا ہم آئیں گے، اور پھر قبر کی منزل کے جگر کے ٹکڑے بھی قبر میں سپرد کر کے اپنے عزیز کو واپس آ جاتے ہیں. اور ناصری مرحوم نے شعر فرمایا کہ ناصری قبر پر عبرت کے لیے لکھوا دو، طول کھینچا ہے یہاں تک شب تنہائی نے. وہ وحشت سی وحشت، وہ دہشت سی دہشت کہ طول کھینچا ہے یہاں تک شب تنہائی نے. اب ایک چراغ ہے جو گورے غریباں کا ساتھی ہے. فرمایا گھبرانا نہیں، ہم وہاں بھی آئیں گے، ہم وہاں بھی آئیں گے. خدا قسم
احمد لکھنوی صاحب مرحوم نے دیکھیے گا کیا دو خوبصورت مصرے فرمائے کہ ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی، ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی، اب فرشتے ڈر رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے، اب فرشتے ڈر رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے اس لیے کہ علی آ گئے۔ کہا صاحب ذرا ہوش کی باتیں کیجئے، قبر میں پٹھرے لگے رہتے ہیں، ٹنوں مٹی لدی رہتی ہے، قبر کے پٹھرے اور ٹنوں مٹی مولا علی کیسے آتے ہیں؟ تو قبر میں پٹھرے نہیں ہوتے، علی کی عداوت عقل میں پٹھرے جڑ دیتی ہے، علی کی عداوت کو سمجھنے نہیں دیتی کہ صاحب قبر میں پٹھرے ہوتے علی کیسے آتے ہیں؟ ارے جس علی کو 13 رجب کو کعبے کی دیوار نہ روک پائے، صلوات بھیجے محمد، فرمایا ہم آئیں گے ہم۔ اب ایک گفتگو یوں بھی ہوتی ہے کہ صاحب یہ پڑھ دیا جاتا ہے کہ مولا علی قبر میں آئیں گے، اور بھی تو روایتیں ہیں اور بھی تو حدیثیں ہیں وہ نہیں پڑھی جاتی، یہ بھی تو ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا، یہ بھی تو ہے کہ قبر میں فشار ہوگا، خالی یہ پڑھا جاتا ہے وہ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ تو دیکھیے اسلام دو چیزوں کا نام ہے، معصومین نے فرمایا کہ اپنے واس کے ذریعے نہ کسی کو خوف خدا سے نڈر بناؤ، نہ اللہ کی رحمت سے مایوس کرو۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ اب اس بات کو آپ سوچئے گا بھئی دونوں طرح کی روایتیں دونوں صحیح ہیں، روایت غلط نہیں ہے، قبر کے عذاب کی روایت بھی صحیح ہے، لیکن مولا علی کا آنا، محبت اہل بیت کا سپر بن جانا یہ بھی صحیح ہے۔ دیکھیں یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام، بھئی پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں، صاحبان علم ہیں، ہمارے بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں، 10ویں امام کے پاس آیا، اس نے کہا حضرت میں آپ کے پاس ایک بات کی تصدیق کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیا تصدیق؟ تو کہا یہ جو نقشہ ایام ہے جو ہمارے آپ کے ہاں تحفۃ العوام میں اور کیلنڈروں میں ہوتا ہے کہ یہ تاریخ نیک ہے، یہ بد ہے، یہ اچھی ہے، یہ بری ہے، تو اس نے کہا جو نقشہ ایام ہے کہ پہلی تاریخ نیک ہے اور تیسری تاریخ بد ہے، اور اس تاریخ کو سفر نہ کرو، اس تاریخ کو مکان نہ بناؤ، تو یہ نقشہ آپ کے جد امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے، تو میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں یہ انہی کا تعلیم کیا ہوا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بے شک ہمارے جد کا تعلیم کیا ہوا ہے۔ تاریخوں میں اثرات ہوتے ہیں، تاریخ نیک بھی ہوتی ہے، تاریخ بد بھی ہوتی ہے، تاریخ میں اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا چلیے میرا دل مطمئن ہوا کہ اس نقشے کی تصدیق ہو گئی۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ اس نقشے میں اکثر یہ ہے کہ 3 تاریخ کو سفر نہ کرنا، 8 کو سفر نہ کرنا، 16 کو سفر نہ کرنا، 21 کو سفر نہ کرنا، 28 تاریخ کو سفر نہ کرنا، ان تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان تاریخوں میں سفر نہ کرنا، لیکن ہمارا کاروبار اور ہماری مصروفیت کہتی ہے کہ گھر سے جانا ہے، اور آپ کے جد کا نقشہ کہتا ہے کہ اس تاریخ میں سفر نہ کرنا۔ ایسے میں کیا کیا جائے؟ امام نے مسکرا کے فرمایا اگر ایسی منزل ہو تو ہماری محبت پر بھروسہ کیا جائے۔ کیا سنایا؟ فرمایا ہماری محبت پر بھروسہ کیا جائے، ایک لفظ ادھر کا ادھر پڑھوں تو جو سزا معین کیجئے اس کو اپنے قبول کرنے کو تیار ہوں۔ بہار الانوار میں 10ویں امام کے حالات میں ملتا ہے، امام نے فرمایا ہماری محبت پر بھروسہ کرو، اور اگر ہماری محبت پر بھروسہ کر کے آگ کے دریا میں بھی اتر جاؤ گے تو پار ہو جاؤ گے۔ صلوات بھیجو محمد۔ سمجھے یہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ کہ ایک امام نے بتایا تاریخ میں اثر ہوتا ہے، ایک نے نقشے کے ذریعے تاریخ کا اثر بتایا، ایک نے آل محمد کی محبت کا اثر بتایا۔ صلوات بھیجے محمد کہ بھئی ایک نے بتایا کہ تاریخوں میں یہ ہو سکتا ہے، ایک نے بتایا اگر محبت ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب کوئی روایتیں قبر میں یہ ہوگا تو یہ زور دینا کہ صاحب خالی یہ نہ پڑھیے کہ مولا علی آئیں گے، یہ بھی تو پڑھیے کہ قبر میں سانپ آئے گا اور بچھو آئے گا اور عذاب ہوگا اور فشار ہوگا
وہ آگ کے گرز ہوں گے. ہم نے کہا کیوں پڑھیں؟ کہ صاحب امام نے کہا ہے. تو دیکھیں امام کے قول کو سمجھنا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. ایک تو معصوم کا قول ہے، دوسرے اردو میں نہیں ہے، عربی میں ہے. جو میر انیس کی اردو نہ سمجھیں صلوات بآواز بلند بھیجا ہمارا. اجی میر انیس تو میر انیس، میر تقی میر کہہ کے چلے گئے کہ وضو کو مانگ کے پانی خجل نہ کرے میر. وہ مفلسی ہے، تیمم کو گھر میں خاک نہیں. آج تک ناقدین ادب سوچ رہے ہیں کہ میر تقی میر کیا کہہ کے چلے گئے. وضو کو مانگ کے پانی خجل نہ کرے میر، وہ مفلسی ہے، تیمم کو گھر میں خاک نہیں. چچا غالب کہہ کے چلے گئے نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. جو قائلین غالب ہیں وہ کہتے ہیں کیا خوب شعر کہا، اور جو منکرین غالب ہیں وہ کہتے ہیں شعر کہہ دیا مطلب ڈالنا بھول گئے. اجی تو میر کی غزلیں پلے پڑی نہیں، جناب امیر کے قول سمجھیے گا. غالب کا کلام سمجھ میں آیا نہیں، غالب کل غالب کا کلام. کذاب امام نے کہا ہے، مولا نے کہا ہے، تو میں بھی آپ کو مولا کا قول سناتا ہوں. نہج البلاغہ میں ہے کہ دیکھو ہرگز عورت کی بات نہ ماننا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ نہج البلاغہ میں ہے کہ عورت کی بات نہ ماننا. بھائی اتنا سا پڑھ لیا کہ عورت کی بات نہ ماننا، یہ نہیں دیکھا کہ کس عورت کی بات نہ ماننا. عورت جیسی عورت یا مردوں جیسی عورت، مکان والی عورت یا میدان والی. صلوات بھیجے محمد خالی اتنا پڑھ لیا کہ عورت کی بات نہیں. اب ہمارے ایک دوست تھے، ہم نے ان سے کہا، وہ اپنی ماں کی بہت خدمت کرتے تھے. ہم نے کہا تم نے سنا نہج البلاغہ میں مولا علی نے فرمایا عورت کی بات نہ ماننا؟ انہوں نے کہا اچھا دکھاؤ. ہم نے دکھایا. وہ گھر پہنچے، ان کی ماں نے کہا کہ بیٹا یہ دوا ختم ہو گئی ہے لیتے آنا. وہ کہا اماں جو 2 بجے رات میں کہتی تھی میں کرتا تھا، لیکن آج سے کچھ کہیے گا نہیں، اس لیے کہ آج سے کچھ کروں گا نہیں. کیا خیریت؟ کہ مولا علی نے کہا عورت کی بات نہ ماننا. کیا سنایا جی؟ کیا جواب ہے؟ کہ بھئی وہ عورت ہے مگر ماں بھی تو ہیں. جملہ آپ کے حوالے. تو جیسے عورت اگر ماں بن جائے تو مطلب بدل جاتا ہے. مرنے والا محب علی ہو تو قبر کا قانون بدل. صلوات بھیجے محمد. اسلام خبط الحواس و دیوانوں کے لیے نہیں آیا ہے، صاحبان عقل کے لیے آیا ہے. ارے یہ اللہ کی عدالت کے خلاف ہے کہ جو دشمن علی کی قبر میں ہو وہی محب علی کی قبر میں ہو، جو منافق کی قبر میں ہو مومن کی قبر میں ہو. کہ صاحب سانپ آئے گا، ارے بھائی یہاں کیوں آئے گا؟ قبر ہے کوئی غار تھوڑی ہے جو آ جائے گا. یہاں کاہے کے لیے آئے گا؟ محب علی سو رہا ہے، کوئی رو تھوڑی رہا ہے جو آئے گا. اچھا آئے گا آئے گا آئے گا، کلے چروانا ہوں گے تو صلوات بھیجے محمد. مولا علی نے فرمایا ہم آئیں گے. منافق کے لیے تیرے قضا کا نام آتا ہے، صبح پہ جب میرے مشکل کشا کا نام آتا ہے تو سر میدان علی مرتضیٰ سے لڑنے والوں میں میں لے سکتا نہیں ایک صاحبہ کا نام آتا ہے. نعرہ حیدری. عزیزان گرامی مولا نے فرمایا ہم آئیں گے. ہم خدا کی قسم جناب امیر کا وعدہ ہے کہ ہم آئیں گے. اور صرف مولا علی نہیں، حدیثوں میں موجود ہے کہ جو مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائے، امام حسین نے فرمایا پہلی رات اس کی قبر میں ہم آئیں گے. 8ویں امام کی حدیث موجود ہے، کامل الزیارات اٹھا کے دیکھیے. 8ویں امام نے فرمایا جو ہماری مشہد کی زیارت کو آئے اس کی قبر میں ہم آئیں گے. جس کی قبر میں جناب امیر ہوں، جس کی قبر میں مولا حسین شہید ہوں، جس کی قبر میں غریب الغربا ہوں، وہاں عذاب ہوگا نا. یہ حدیثیں ہیں
مگر جہاں محبت اہل بیت نہیں ہوگی وہاں یہ سب ہوگا، عذاب بھی ہوگا، فشار بھی ہوگا۔ عزیزان گرامی، محبت اہل بیت کی اہمیت اور جتنا شکر اللہ کا ادا کریں کم ہے کہ یہ محبت ہے کہ جو گارنٹی لیتی ہے کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جو ان کی محبت میں مر گیا وہ شہید مرا۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبا، جو ان کی محبت پر مر گیا توبہ کیا ہوا مرا۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا، 1000 مرتبہ میں نے پڑھا ہے، جنہوں نے سنا ہے ان کو یاد ہوگا کہ مغفورا کا کیا مطلب ہے؟ جو ان کی محبت میں مرے وہ روز محشر بخشا جائے گا۔ مغفورا کا کیا مطلب ہے؟ مغفورا کا مطلب ہے بخشا ہوا۔ اب کوئی نہ پوچھے ان کی محبت کی وجہ سے کیسے بخشے جائیں گے، اجی جائیں گے نہیں، جا چکے، بخشے جا چکے۔ یہ جو بخشے گئے یہ اپنے بل پہ نہیں بخشے گئے، آل محمد کی محبت کے اوپر مغفورا۔ ذرا اپنے علماء کی کتابیں ہی پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے ہوا یہ کہ ہمارے ہندوستان میں اغیار سے ایک عرصے تک مناظرہ ہوتا رہا، اس مناظرے میں ہمارے علماء نے اغیار کو قائل کرنے کے لیے آل محمد کے سلسلے کی جو دلیلیں دی وہ ان کی کتابوں کی دی، ان سے جو بحث کی تو ان کی کتابیں کو دلیل بنائے کہ تمہاری اس کتاب میں یہ، اس کتاب میں، اس کتاب میں، اس کتاب میں۔ وہی مناظرے کتابی شکل میں ہمارے سامنے ہیں اردو کی کتابوں میں، تو وہ جو دلیلیں ان کتابوں میں ہیں وہ ان کو قائل کرنے کے لیے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد علیہ، وہ ان کے ظرف کے مطابق ہیں، وہ ان کے عقیدے کے مطابق ہے۔ خالی یہ نہ دیکھیے کہ بخاری نے کیا لکھا، مسلم نے کیا لکھا، دیکھیے علامہ مجلسی نے کیا لکھا، علامہ ہلی نے کیا لکھا، شیخ صدوق نے کیا لکھا، شیخ مفید نے کیا لکھا، سید رضی نے کیا لکھا، سید مرتضیٰ نے کیا لکھا، شیخ خر عاملی نے کیا لکھا، صاحب اباقات نے کیا لکھا، کامل الزیارات میں کیا لکھا ہے۔ اہل بیت کی محبت کو تولنے والی، ترازو بنانے والا کارخانہ ہی نہیں بنا۔ آل محمد کی محبت کو تولنے والی ترازو بنی نہیں ہے۔ ان کی محبت کا اندازہ لگائیے کہ جو مر جائے بخشا ہوا مرا۔ اور بحث ہوتی خالی محبت سے کیسے بخشے جائیں گے، اجی کامل الزیارات اٹھائیے، سب سے معتبر کتاب زیارت کے سلسلے کی، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے والد علی اللہ مقامہ کی کتاب، جو 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ ایسی مستند کتاب ہے کہ جس نے بھی زیارات کے سلسلے میں، چاہے علامہ شیخ عباس قمی علی اللہ مقامہ ہو یا کوئی ہو، انہوں نے جب بھی زیارت کے سلسلے میں حدیثیں لی ہیں تو اسی کامل الزیارات سے لی ہیں، منبع ہے کامل الزیارات۔ اہل بیت کا چاہنے والا بخشا کیسے جائے گا؟ اجی یہ بحث ابس ہے۔ کامل الزیارات میں یہ ہے کہ جو مولا حسین کی زیارت معرفت کے ساتھ کر لے گا وہ بخشا نہیں جائے گا، وہ تو خود 100 آدمیوں کو کھڑے ہو کے بخشوائے گا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ وہ خود روز محشر جو معرفت کے ساتھ مولا حسین کی زیارت کرے گا وہ خود محشر میں اس کو اختیار شفاعت دیا جائے گا۔ امام معصوم فرماتے ہیں اللہ اسے اختیار شفاعت دے گا اور وہ ایسے 100 لوگوں کو بخشوائے گا جن پر جہنم جانا واجب ہو جائے گا۔ تو یہ سارا رتبہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس محبت پر آدمی باقی رہے، باقی رہ جائے۔ اسی لیے دعا کرنا چاہیے سلامتی ایمان کی دعا۔ یہ بہت پرانی تاریخ ہے کہ ابتدا بہتوں کی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن انتہا خاتمہ بالخیر ہو، اس کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ دعائیں ہیں معصومین کی، جن دعاؤں کو پڑھنا چاہیے تاکہ آل محمد کی محبت مرتے وقت تک باقی رہے۔ ہر مشکل اس محبت کی وجہ سے آسان ہوگی۔ نجات مشکل ہے مگر محبت کی وجہ سے آسان ہو جائے گی۔ جنت جانا مشکل ہے، محبت کی وجہ سے آسان ہو جائے گا۔ مغفرت مشکل ہے، محبت کی وجہ سے آسان ہو جائے گی۔ ہر شے محبت کی وجہ سے آسان ہے
مگر محبت آسان نہیں ہے۔ آل محمد کی محبت آسان نہیں ہے عزیزوں، آخری وقت تک اس محبت کو سینے سے لگا کے رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے جو اعمال اور جو عبادتیں اور جو ریاضتیں ہیں ان سے آدمی کو وابستہ ہونا چاہیے۔ جو یہ اعمال کو حکم ہے کہ آدمی باعمل رہے، تو یہ اعمال نہیں ہے، محبت اہل بیت کے محافظین ہیں، یہ بھی سیڑھیاں ہیں آل محمد کی محبت اور آل محمد کے عرفان کی۔ لہٰذا عزیزوں آخری وقت تک محبت باقی رہے، اور جب محبت باقی رہتی ہے تو پھر ادھر سے ثبوت ملتے ہیں، تقریروں کی شکل میں بھی، حدیثوں کی شکل میں بھی، اور پھر تاریخوں کی شکل میں۔ اللہ جناب اطہر حسین رضوی صاحب کے درجات کو بلند کرے کہ جیتا جاگتا ثبوت ملا ادھر سے ان کی محبت کی بقا کا، کہ ایسا روز ملا کہ جس روز ہر طرف آواز آ رہی تھی ہائے سفیر حسین۔ خدا قسم کم لوگ ہوتے ہیں ایسے بزرگ، کم، اس زمانے میں تو بہت کم ہیں کہ جو چلتے پھرتے محبت اہل بیت کا مظہر ہوں، اخلاق کا مجسمہ ہوں۔ لیکن مومن کی ایک پہچان ہے، مومن اسے نہیں کہتے کہ جو اپنے چہرے کو مصیبتوں کا سائن بورڈ بنائے رہے۔ مولا علی نے فرمایا ہر ایک سے ایک تو اپنی مصیبت بیان ہی نہیں کرنا چاہیے، مولا علی کا قول ہے نہیں کہنا چاہیے، لاکھ آدمی پریشان ہو، لاکھ مصیبت ہو، اپنی مصیبت، مولا علی نے فرمایا ہر ایک سے اپنی پریشانی نہ بتانا، اس لیے کہ اگر پریشانی بتاؤ گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ محب اسے نہیں کہتے ہیں جس کا چہرہ مصیبتوں کا آئینہ ہو، مومن اسے کہتے ہیں جس کا دل مصیبتوں سے غموں سے بھرا ہو مگر چہرہ حشاش و بشاش ہو۔ مرحوم اطہر حسین رضوی صاحب کی ایک خوبی آپ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ اس بیماری کے باوجود، اس علالت کے باوجود کوئی عیادت کو گیا تو انہوں نے اپنی پوری طاقت کو سمیٹ کے آنے والے کو ہراساں نہیں ہونے دیا، ان کا چہرہ حشاش و بشاش رہا ہو۔ پھر دیکھیے باپ کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، یقیناً ہر باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دنیا دار بھی بنائے۔ دنیا سے اسلام کٹا ہوا نہیں ہے، دین و دنیا الگ نہیں ہے کہ صاحب دین الگ ہے دنیا الگ ہے، ہم خالی دیندار بن جائیں گے، وہ جو دیدار ہوگا وہ دنیا دار نہیں ہوگا، وہ جو دنیا دار ہوگا وہ دیدار نہیں ہوگا۔ یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ اسلام میں دین و دنیا دونوں ہے۔ دعائیں پڑھ لیجئے، اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا والآخرہ، پہلے دنیا آئی پھر آخرت آئی۔ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت دونوں ہے۔ دنیا کے لیے بھی حکم ہے کہ عزت دار طریقے سے زندگی گزارو، اسی لیے زیارت عاشورہ کا فقرہ ہے یہ، اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام۔ زیارت عاشورہ کا فقرہ ہے کہ اللہ مجھے امام حسین کے صدقے میں عزت دار بنا فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ۔ علماء بیٹھے ہیں، یہی تو فقرہ ہے نا حضور، اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام، کہ مولا حسین کے صدقے میں مجھے عزت دار بنا۔ عزت دار بن کے رہنا چاہیے اس دنیا میں، مگر عزت کا طریقہ بھی بتایا کہ دعا مانگو کہ حسین کے نام پر عزت ملے۔ بھائی بہت سے ذریعے ہوتے ہیں عزت کے، کسی کو دولت کی وجہ سے عزت ملی، کسی کو منصب کی وجہ سے عزت ملی، کسی کو جاگیر کی وجہ سے عزت ملی، کسی کو سلطنت کی وجہ سے عزت ملی، مگر وہ عزت جو دولت کی وجہ سے ملے، جب تک دولت رہے گی عزت رہے گی، دولت گئی عزت گئی، جب تک زمین و جائیداد رہے عزت رہے گی، زمین و جائیداد گئی عزت گئی، مگر اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام، اے اللہ مجھے حسین کے صدقے میں عزت دار بنا۔ اس لیے کہ جو عزت مولا حسین کی وجہ سے مل جائے وہ کبھی جاتی نہیں ہے۔ فطرس کو عزت ملی امام حسین کی وجہ سے، مم مثلی کون ہے میرا جیسا، حر کو عزت ملی امام حسین کی وجہ سے۔ دیکھیں ان کو امام حسین کی وجہ سے عزت ملی تو عزت وقتی نہیں ملی، دائمی ملی۔ فطرس کو عزت ملی امام حسین کی وجہ سے، حر کو عزت ملی امام حسین کی وجہ سے۔ ایسی عزت ملی کہ 3 شعبان آئے تو ذکر فطرس ضرور ہوگا، پہلی محرم آئے تو ذکر حر ضرور ہوگا۔
मगर अजीज़ो दुनिया में हुक्म है कि अच्छे तरीक़े से रहो, पैसा भी कमाओ, दौलत भी कमाओ। दौलत कमाने को भी इस्लाम मना नहीं करता है। मसला सबसे बड़ा ये होता है, माफ़ कीजिएगा 1 मिनट आपका और लूँगा, कि बहुत से लोग बग़ैर समझे समझाने बैठ जाते हैं कि खुद दीन को समझा नहीं हो, समझाने बैठ गए। खुद पूरी तरह दीन का इरफान हासिल नहीं किया और समझाने बैठ गए कि साहब दौलत नहीं, इस्लाम में दौलत नहीं। कौन कहता है इस्लाम में दौलत कमाना मना है? अगर दीन में दौलत कमाना मना होता तो फुरूए दीन में हुक्म हज ना होता, हुक्म ज़कात ना होता, हुक्म खुम्स ना होता। इन तीनों का ताल्लुक़ दौलत से है। हज भी वाजिब है, ज़कात भी वाजिब है, खुम्स भी वाजिब है। भाई हुक्म हज आवाज़ दे रहा है दौलत कमाओ ताकि हज करके अल्लाह का हक़ अदा कराओ। ज़कात का हुक्म आवाज़ दे रहा है दौलत कमाओ ताकि ज़कात दे के बंदों का हक़ अदा करो। खुम्स का हुक्म आवाज़ दे रहा है दौलत कमाओ ताकि खुम्स निकाल के आले मोहम्मद का हक़ अदा करो। ये सारे हुक्म है, लेकिन अजीज़ों एक ख़ास हुक्म ये है कि अपनी औलादों को जैसे ही 6 बरस की हो जाए उन्हें मौला अली की विलायत का अदब सिखाओ। डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ, IAS भी बनाओ, IPS भी बनाओ, मगर मुहिब्बान अहले बैत की एक जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को सबसे पहले नासिरे अहले बैत बनाओ। इसलिए कि सब कुछ बन गया मगर नासिरे अहले बैत ना बना तो कुछ ना बना। अहले बैत का नासिर बनाओ, अहले बैत की नुसरत करना सिखाओ। इसीलिए 6 बरस का हो जाए तो विलायत अली का अदब सिखाओ। मरहूम को इस नज़र से देखें तो क्या बड़ा काम किया कि जहाँ दुनियावी तालीम दी, जहाँ अपने बेटे को बेहतरीन तबीब बनाया, वहीं आले मोहम्मद के हक़ का ख़तीब भी बनाया। इसलिए कि सबका हक़ अदा किया और आले मोहम्मद का हक़ अदा ना किया तो क्या किया। बस अल्लाह उन्हें यकीनन जवार मासूमीन में होंगे, उनके फ़र्जंद को, उनके पूरे ख़ानवादे को तौफ़ीक़ दे, उनके दराजात बुलंद से बुलंद होते रहें। उनके बेटे की ताज़ियत के पुरसे के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आज इस वक्त भी इतनी बड़ी तादाद में इतने मोमिनीन आपके बाप के इसाले सवाब की मजलिस में आ गए ताकि आपको ये एहसास न हो कि आप गम में तन्हा हो गए। अल्लाह न करे कोई बेटा अपने बाप के गम में तन्हा हो जाए, अल्लाह न करे कहीं लाशें पड़ी हों, अल्लाह और कोई तन्हा हो जाए। तो तन्हाई भी अजीज़ों कैसी तन्हाई। देखिए मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ और ज़रूरत के तहत 2-2 4-4 लोग उठ के जाते हैं किसी ज़रूरत से, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा कि लोग उठ के जा रहे हैं। मुझे बुरा लगेगा कि लोग, मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, लोग जा रहे हैं, लेकिन उसके बरक्स मैं 5 मिनट के लिए सो जाऊँ और सारा मजमा उठ के चला जाए। वो अब जो मेरी आँख खुले तो फर्श पर सन्नाटा मिले तो घूंसा लगेगा दिल पे कि सब एक साथ कहाँ चले गए। हाय सैयद सज्जाद की तन्हाई कि नमाज फजर का वक्त आया तो वो अली अकबर अजान दे रहे हैं, वो बाबा की आवाज़ आ रही है, वो अब्बास गुफ्तगू कर रहे हैं, वो अली अकबर की सदा आ रही है, वो हबीब बोल रहे हैं, वो सईद बोल रहे हैं। मगर अब जो नमाज पढ़ के कश में गए तो किसी ने कांधा हिलाया, फरमाया बस एक ये वसीयत रहे याद है मेरे जानी, करना न फरामोश मेरी तिश्ना दहानी। 36 पैर गुजरे है पाया नहीं पानी, पानी दे अगर बात मेरे जुल्म के बानी। तुम फातिहा बाबा का दिला दीजिए बेटा और थोड़ा सकीना को पिला दीजिए।